انسان نماز صبح کے فوراً بعد کلام کرنے سے پہلے، نہ بچوں سے بولے نہ بیگم سے بولے، ٹھیک، نماز صبح پڑھی، حاجی جی نماز صبح پڑھی، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد کل 7 مرتبہ، 70 مرتبہ نہیں، کل 7 مرتبہ یہ جملہ کہے بسم اللہ الرحمن، تو پڑھے گا 7 مرتبہ، اللہ اس کی 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور ان بیماریوں میں سے سب سے کم بیماری ہے ایک کوہڑی ہونا، ایک مبروس ہونا۔ الجزعام کوہڑی، یعنی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ کوہڑی بھی ہو تو اللہ شفا دے دے گا، اگر آپ مبروس بھی ہو تو اللہ شفا دے دے گا۔ یہ امام علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، کسی اور کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک حدیث، تمہارے امام نے ایک نسخہ دیا آپ کو، اب امام نسخہ دے رہے ہیں تو آپ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور کوئی پھونک مارنے والا کچھ بتا دے آپ کو تو اس پہ بڑا یقین آتا ہے آپ کو جلدی سے۔ تو امام جو بتا رہے ہیں اس پہ سنیے کیا فرماتے ہیں، من قالا، جو اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا ایک یہودی آیا اور اس نے کہا مجھے چھٹے امام سے ملنا ہے، اب وہ مجمع بھرا ہوا تھا، کلاس لگی ہوئی تھی، امام علیہ السلام بیٹھے تھے، امام نے اس کو عزت سے بلایا، کائے کے لیے آئے ہو؟ اب سنیے، توجہ چاہتا ہوں، کائے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں مناظرہ کرنے۔ امام نے کہا کس موضوع میں کرو گے؟ کہا قرآن مجید میں۔ اب وسیم جیسے آج ہی تھوڑی پیدا ہوئے، سمجھ رہے؟ یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں۔ امام علیہ السلام نے حمران ابن عیون کو بلایا، حمران ابن عیون صحابی ہے امام کا، اسٹوڈنٹ ہے، کہا میرے اس صحابی سے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا شام سے آیا ہوں تم سے مقابلہ کرنے۔ امام نے کہا نہیں، اس سے مقابلہ کرو۔ کہتا مقابلہ کروں گا آپ سے۔ امام کہتے ہیں میرے شاگرد سے کر۔ امام نے ایسا جملہ کہا، توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، اشرے سنتے رہو گے مگر وہ لذت نہیں ملے گی۔ پتہ کتنا اعتبار ہے اپنے پڑھائے ہوئے کے اوپر چھٹے امام کو۔ فرماتے ہیں ان غلبتہ غلبتنی، اگر تو اس پہ غالب آ گیا تو گویا کہ مجھ پہ غالب آ گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ سوریہ خدا کی قسم بڑی بات ہے، ان غلبتنی، ان غلبتہ، اگر تو اس پہ غالب آ گیا تو گویا کہ مجھ پہ غالب آ گیا۔ مناظرہ قرآن مجید میں ہونے لگا۔ اب جو حمران ابن عیون نے بیان کرنا شروع کیا، پسینہ آ گیا، کہنے لگے یہ چھٹے امام سے اچھا چھوڑو، اب دوسرے موضوع پہ آ جاؤ۔ کہا کس پہ؟ کہا عربی میں کرنا چاہتا ہوں، عربی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ابان ابن تغلب ادھر آؤ، میرے اس صحابی سے کرو۔ اب اس سے ہوا، وہاں بھی ہار گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا فقہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا زرارہ ادھر آؤ، اس سے فقہ میں مقابلہ کرو۔ زرارہ بھی غالب آ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگا علم کلام میں کرنا چاہتا ہوں، امامت کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام ابن حکم جلدی آؤ، اس سے مقابلہ کرو۔ تمام کے تمام شاگرد الگ الگ موضوع بیان کرتا چلا گیا، اور جیسے امام اپنا اپنا ایک خاص صحابی پیش کرتے، فقہ میں اس سے کرو، امامت میں اس سے کرو، قرآن میں اس سے کرو، عربی ادب میں اس سے کرو، ایک ایک صحابی غالب آتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا ذرا ہاتھ تو بڑھائیے، میں اپنی قوم کا اتنا بڑا عالم، ارے جب میں تمہارے شاگردوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ میں تمہارے شاگردوں کا مقابلہ نہ کر سکا تو آپ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اب آپ یہ بتائیے کتنی بہترین یونیورسٹی قائم کی تھی تمہارے چھٹے امام نے، حکومت کے چکر میں نہیں لگے۔ وہ دونوں حکومتیں جنگ کر رہی ہیں آپس میں، اور ادھر امام فقہ کے مسائل، قرآن کے مسائل، حلال کے مسائل، حرام کے مسائل، اور بڑے بڑے امام بھی آ رہے ہیں، ایسے ویسے نہیں آ رہے ہیں،
امام اعظم بھی آ رہے ہیں، ابو حنیفہ صاحب بھی آ رہے ہیں، امام سے سبق لے رہے ہیں، امام سے سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کے پوری دنیا کو قیامت تک بتا بھی گئے کہ یہ جو 2 سال ہیں میری زندگی کے اتنے مین ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال تک چھٹے امام کے سامنے بیٹھ کے نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارا نصیب ہی ہے کہ امت نے ہلاک ہونے والوں کو مانا، ہلاکت سے بچانے والوں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور کلاس میں آتے تھے، سبق لیتے تھے، سبق لے کے پھر لوگوں میں جا کے بیٹھ کے کہتے تھے وہی بڑا اچھا پڑھایا، بڑا بہترین پڑھایا، لیکن کچھ باتوں پہ مجھے اعتراض ہے۔ دیکھیں یہ بھی نہ جانے کہاں سے چلی ہے سیرت کہ پڑھا میں نے تو میرے سامنے اعتراض کریے بھائی۔ یہی امام ابو حنیفہ والی سیرت ہمارے مجمع میں بھی چل رہی ہے آج کل کہ پڑھا کسی اور ذاکر نے، پوچھیں گے مولوی عزادار سے، ہے شیر آصف بھائی کا، پوچھیں گے جا کے باقر صاحب سے، اور وہ آصف صاحب نے بھائی یہ گڑبڑ کر دی باقر صاحب، اور وہ اچھا پھر ہم اور باقر صاحب بھی پھول جاتے ہیں بھائی ہم سے جو کہہ رہا ہے، ہاں بھائی اس کا مطلب کچھ سمجھ کے کہہ رہا۔ تو عزیزو یاد رکھیے یہ نہ کیجئے، آل محمد کے چاہنے والوں میں یہ حرکت نہیں ہوتی۔ آپ جس عالم نے پڑھا ہے اس کے اور آپ کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے احترام سے عالم کو بٹھا کے عزت کے ساتھ پوچھئے یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا یا آپ اسے واضح نہیں کر پائے، کم سے کم چغل خوری سے بچو گے، فتنوں سے بچو گے۔ اچھا جب اس عالم دین کو بتایا جاتا ہے تو وہ عالم دین بھی آپ کو نظروں میں رکھ لیتا ہے، پھر وہ بھی ہو سکتا ہے مجلس میں آپ پہ جملہ نہ مار دے، شاعر ہو سکتا ہے آپ پہ شعر نہ پڑھ دے۔ اب کتنے فتنوں سے بچو اگر سامنے ہی بات کہہ دو۔ تو یہ کام شروع کیا تھا امام اعظم نے۔ اور بھائی جب تم کلاس میں جا کے بیٹھ رہے ہو اور سبق پڑھتے ہو اور کہہ رہے ہو اگر یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اور مستقل کلاس میں جاتے ہو، تو آپ چھٹے امام سے کہہ دیجیے میری بات سمجھ میں نہیں آتی، مجمع سے کہہ رہے ہیں، آجا ادھر سے بولو لدانا گزر رہے تھے، یہ اپنا مجمع الگ لیے بیٹھے تھے، ان سے کہتے میں 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چھٹے امام کی 3 باتیں میری سمجھ میں۔ اچھا یہ واقعہ کوئی اتنا نیا نہیں ہے لیکن مجھے ایک فکر دینی ہے، 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو کہتے ہیں خدا دکھائی نہیں دے گا، ایک یہ کہتے ہیں خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ ذمہ دار نہیں ہے بندے کے کاموں کا۔ ارے بھائی جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو میرا ہاتھ نہیں ہلے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، میرے قدم نہیں ہلیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، میری زبان کچھ غلط نہیں کہے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو شیطان کو جہنم کی آگ جلائے گی کیسے جب وہ آگ سے بنا ہے۔ یہ باتیں کر کے مجمع کو بہکا رہے تھے، بہلول دانے آئے، ایک ڈھیلا مارا زور سے، ایک ڈھیلا مارا پیشانی پہ، بے ہوش ہو کے گر گئے، پکڑ کے لایا گیا، قاضی کے پاس سلسلہ پہنچا، کیا بات ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے میں ان سے بحث کرنے کو تیار ہوں۔ کہا کیا؟ انہوں نے بے ڈھیلا مارا، انہوں نے مجھے ڈھیلا مارا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ پہلا جواب جو دوسرا جواب تھا وہ پہلے دیا، انہوں نے کہا میرے ڈھیلا مارا انہوں نے، انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں مارا، خدا نے مارا۔ لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے بندہ کچھ کرتا ہی نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، تو ڈھیلا بھی میں نے نہیں مارا، خدا نے مارا ہے۔ کہا اس کے بعد کہاں لگا؟ کہا پیشانی پہ لگا، خون جاری ہے، درد ہے، دکھائیے درد کہاں ہے؟ کہا درد ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، احساس کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اسی طرح خدا ہے، اس کے بعد کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو،
مجھے درد تیز ہو رہا ہے اور آپ کو مزاح سوجھ رہی ہے تو کہنے لگے یہ بھی آپ غلط بول رہے ہیں، شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، آپ مٹی سے بنے ہیں، میں نے ڈھیلا مٹی کا مارا ہے۔ اب یہ بتائیے، میں نے یہ ہنسی مذاق میں آپ کو قصہ اس لیے سنا دیا کہ ایسے جس کے پڑھائے ہوئے ہوں، ایسے جس کے شاگرد ہوں، تو اس نے کتنی محنت کی ہوگی مدرسے میں اور حوزے میں۔ تو اس امام علیہ السلام کا پہلا کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، دین پھیلایا۔ یہ زیارت عاشور چھٹے امام سے، زیارت وارثہ چھٹے امام سے، زیارت اربعین چھٹے امام سے، حلال و حرام کے مسائل چھٹے امام سے۔ اکثر امام قید میں رہے، جیلوں میں رہے، مجمع فراہم نہ ہوا، مگر جسے بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ آدمی ملے اسے صادق آل محمد کہتے ہیں۔ تو چونکہ سب سے زیادہ بیان کرنے کا موقع ملا ہے اور فقہ تیار ہوئی ہے امام علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس لیے اس فقہ کا نام فقہ جعفری ہے۔ مگر یہ خالی فقہ جعفر نہیں ہے، اسی میں فقہ علوی بھی ہے، اسی میں فقہ حسنی بھی ہے، اسی میں فقہ حسینی بھی ہے۔ ہر امام کی حدیثیں ہیں اس کے اندر، اس لیے اس کو کہتے ہیں فقہ۔ دوسرا مسئلہ سنیے، دوسرے اماموں کی بھی فقہ تیار ہوئی ہیں اور اتفاق کی بات ہے چاروں ان کے شاگرد ہیں، 2 ڈائریکٹ شاگرد ہیں، 2 انڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ یعنی ہمارے اہل سنت کے جو 4 فرقے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ جتنے بھی فرقے ہیں چاروں، یہ سب کے سب ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں فرقے۔ یہ چاروں فقہ تیار ہوئی ہیں چھٹے امام کے شاگردوں سے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج بھی اگر مسلمان بھائی ہم سے مقابلہ کرنا چاہیں تو ہم ایک ہی لفظ میں جیت سکتے ہیں، تم شاگردوں کے ماننے والے ہو، ہم استاد کے ماننے والے ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور ماشاءاللہ ایک اچھی صلوات اور پڑھ دیں محمد علی محمد۔ سمجھ آئے؟ تو اس امام علیہ السلام نے چونکہ زیادہ موقع ملا تو اس لیے اس فقہ کا نام، مگر یہ نہ سمجھنا کہ خالی فقہ جعفری ہے، 12 اماموں کی فقہ یہی ہے، فقہ جعفری۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مسئلہ اس امام کے زمانے میں اور پیدا ہوا، وہ بھی بڑا مسئلہ، وہ انہی کی زندگی میں۔ چھٹے امام کے جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا اسماعیل۔ بھائی غور سے سنیے، چونکہ یہ ایک ہسٹری ہے تمہارے کام آنے والی۔ اس کا نام تھا اسماعیل۔ شاید میرے امام نے مجلس اسی لیے کروائی ہو کہ حقیقت بتائی جائے مجمع کو۔ کیا اسماعیل نام تھا ان کا، وہ بڑا بیٹا تھا۔ اچھا، ابھی تک جو امامت کا سلسلہ چل رہا تھا ان میں بڑا ہی بیٹا امام ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑا بیٹا۔ اب جو اسماعیلی فرقہ ہے جسے بوہرا آپ کہتے ہیں، وہ شیعہ ہے، اثنا عشری نہیں ہے مگر شیعہ ہے، مولا کو مانتا ہے، چھٹے تک مانتا ہے۔ لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب 5ویں امام بڑے تھے تو وہ امام بنے، 4تھے امام حسین کی اولاد میں بڑے تھے تو وہ امام بنے، امام حسن بڑے تھے تو وہ امام بنے۔ تو ابھی تک جو ہے بڑا بیٹا امام بنتا آیا۔ اچھا، اسماعیل چونکہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑے عالم تھے، امامت کے پڑھائے ہوئے تھے، سارے ہنر ان کے پاس تھے، تقوی بھی تھا، زہد بھی تھا، تو لہذا مجمع کو بہکنے میں دیر نہ لگی۔ اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ جب اسماعیل کا انتقال ہوا تو امام علیہ السلام کم روئے،
مجمع کو زیادہ توجہ اس بات پہ دلائی کہ میرا بیٹا اسماعیل مر گیا. یہ باریکیاں سنیے. بیٹے کا لاشا پڑا ہے, لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, گواہ رہنا میرا بیٹا مر گیا, گواہ رہنا میرا بیٹا مر گیا. بار بار چادر اٹھا کے دکھاتے ہیں میرا بیٹا مر گیا, جنازے کو دکھا رہے ہیں میرا بیٹا مر گیا, دفناتے ہوئے دکھا رہے ہیں میرا بیٹا مر گیا. مولا یہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دکھانے کی ضرورت اس لیے ہے, خدا کی قسم بڑی دلیل ہے, یہ آپ واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں کل, کہ اگر میرا بیٹا امام ہوتا تو میری موجودگی میں نہ مرتا. ارے بھائی ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل. اب اور سے سنیں, اگر میرا بیٹا امام ہوتا تو امامت کی موجودگی میں نہ. بھائی اگر اسے میرے ہی بعد امام بننا ہے تو اب یہ مر کیوں گیا؟ بار بار کہتے ہیں مر گیا مر گیا مر گیا, مگر مجمع کو شیطان نے بہکایا, مرے نہیں غائب ہو گئے, مرے نہیں غیبت میں چلے گئے. اور رسول نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک غائب ہوگا وہ یہ ہیں. اب اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں. بھائی آپ جو اسماعیلی ہمارے بھائی ہیں, آپ جو ہیں خالی پانچویں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ خالی چوتھے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ خالی دوسرے اور تیسرے امام کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر دلیل یہی ہے آپ کی بڑا امام ہوتا ہے تو یہ دلیل پہلے امام تک لے جاؤ نا. اب مجھے نہیں پتا اتنی محنت میں کر کے آیا ہے بھائی, یہی دلیل آپ پہلے امام تک لے جائیے. کہ کیسے؟ ابو طالب کے 4 بیٹے, طالب پڑھے, پھر عقیل, پھر جعفر, چوتھے نمبر پہ علی. تو اگر بڑا بیٹا امام ہوتا ہے تو ہم علی کو امام کیوں مانتے, پھر طالب کو امام مانتے؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ امامت بڑے سے خاص نہیں ہے, اہل سے خاص ہے. چلیے یہ تو میں نے امامت کی بات بتائی, آئیے ذرا نبوت کی بھی بات بتا دوں. خود ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا کہ خلیفہ اول کو جب خلیفہ بنایا گیا اور وہ پہنچے اپنے گھر پہ تو قحافہ نے پوچھا, ابو قحافہ نے, میرے لال مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ کہا بابا میں خلیفہ بن گیا. بیٹا کس ہنر کی بنیاد پہ بنے, کس فن کی بنیاد پہ بنے, کس علم کی بنیاد پر بنے, کون سی چیز مجمع نے تمہارے اندر دیکھی؟ ایک مرتبہ کہنے لگے بابا میں سب سے بڑا تھا, نابینا تھا, مگر ایک جملہ کا, بیٹا تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار تو میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ تم سب سے بڑے ہو سکتے ہو مگر باپ سے بڑے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. بھائی اسی طرح جوش رکھیے, تب میں ہسٹری آگے سناؤں گا. صلوات اور بھیجے محمد علیہ محمد. چونکہ میری عادت ہی نہیں ہے موضوع سے ہٹنے کی, اللہ کا شکر ہے, وہی سناؤں گا جو اس امام سے متعلق ہے. تو امام علیہ الصلوۃ بڑا ہوتا. آئیے جناب آدم کو دیکھ لیجئے, جناب آدم بڑے ہیں یا فرشتے بڑے ہیں؟ بتائیے, بالکل سامنے کا سوال ہے, بتاؤ بھائی. جناب آدم بڑے یا فرشتے؟ نہیں, جو تمہارے دماغ میں ہے وہ بتاؤ. آدم بڑے ہیں. آدم بڑے یا فرشتے؟ آدم بڑے ہیں. دیکھو وہی جواب آئے گا, مجھے پتا ہے. خدا کی قسم ہمیں نبیوں سے بھی اتنی محبت ہے کہ عمر میں بھی چھوٹا بتانے کو تیار. یہ حقیقت بھی ہے, سمجھ رہے؟ تو بھائی میں فضیلت میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں عمر میں, لیکن عمر میں بھی آپ نہیں بتائیں گے مجھے پتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے ہیں جناب آدم. اس کی وجہ سن لیجئے, اللہ نے فرشتوں میں تو اعلان کیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ کوئی پنجے میں تھوڑی آیا تھا اللہ میاں ہمارے اور آپ کے درمیان. فرشتوں میں کہا تھا, انہوں نے کہا ایسے کو خلیفہ بنائے گا, تو اس کا مطلب فرشتے بڑے تھے اور انہوں نے خلافت میں عمر پیش نہیں کی. انہوں نے خلافت
کے لیے پیش کی اپنی عبادت، مگر اللہ نے پیش کیا علم، ریجیکٹ کر دیا عبادت کو بھی، ریجیکٹ کر دیا عمر کو بھی۔ اس کا مطلب ہے اب اگر نبی کے بعد خلافت میں جھگڑا ہو تو نہ عبادت دیکھی جائے گی اور نہ عمر دیکھی جائے گی تو کیا؟ علم دیکھا جائے گا۔ تو عزیزو یہ مسئلہ وہاں پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے امام کے سامنے کتنی پریشانیاں آتی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہوا کہ حکومت متوجہ ہو گئی کہ بھائی اس نے تو پورا دین شیعت مضبوط کر دیا اور 4000 اسٹوڈنٹ تیار کر دیے، اور اب یہ پوری فقہ جعفری پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، اب ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤ۔ تو اب ان لوگوں نے امام کے مدرسے کو بند کروا دیا، امام کے مدرسے کو بند کروا دیا، اور جب بند کروایا تو ایک دم سے یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی بند ہے۔ انہوں نے چالاکی یہ کری کہ شاگرد کو مقابلے میں لے آئے، امام اعظم کو، اور ان کی کلاس رکھ دی دربار میں۔ امام کی کلاس ہوتی ہے گھر میں، ان کی کلاس ہونے لگی دربار میں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کوئی وہاں نہ جائے، سب لوگ یہاں آئے، جو چاپلوس تھے وہ چلے گئے، جو واقعاً دین سیکھنا چاہتے تھے وہ چھٹے امام کے پاس آ گئے۔ اب مشیروں نے مشورہ دیا سرکار مجمع کم نہیں ہو رہا ہے ادھر کا، سمجھ رہے آپ، سمجھ لیجئے بس یہ باتیں آپ، اور اسے دلوں میں اتار لیجئے۔ اسکول کے مقابلے میں اسکول رکھنا، مجلس کے مقابلے میں مجلس رکھنا، ذاکر کے مقابلے میں ذاکر بلانا، انجمنوں کے مقابلے میں انجمنیں بلانا، یہ امام اعظم کا کیریکٹر ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ مقابلہ کیسا بھائی مجلس حسین میں، مقابلہ کیسا دین میں اور شریعت میں، مقابلے میں کلاس، اچھا وہ کلاس رکھی گئی تو میاں مجمع نہ گیا وہاں، اس لیے کہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا علم کا سمندر تھا اس کے مقابلے میں شاگردوں کی کیا حیثیت ہوتی۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جو آدمی امام صادق علیہ السلام کی کلاس میں جائے گا اس کو 1 درہم حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب یہ 1 درہم جو ہے اسے آپ بڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں، 2 درہم میں بہترین سوٹ آ جاتا تھا، 3-4 درہم میں گھوڑا آ جاتا تھا، سمجھ رہے؟ تو اتنی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ اور ان غریبوں کے لیے، ان آل محمد کے شیعوں کے لیے، ان آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے جن کا اقتصاد بھی ڈاؤن کر دیا گیا، تو ابھی ان کے لیے کیا کہا گیا کہ جناب 1 روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا، 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو ان کی کلاس میں آئے گا اسے حکومت دے گی 1 درہم۔ اب دیکھ رہے، اب ہمارے جیسے بھی تھے وہاں، ہم نے کہا بھائی پہلی کلاس تو امام کی ہوتی ہے، اب وہ رکھ دی گئی وہ پہلے، تو وہ سارے ان کی کلاس میں پہنچ گئے، 1 درہم لیا، اس کے بعد چھٹے امام کی کلاس میں پہنچ گئے، انہی کا دیا ہوا۔ اب مجھے چونکہ ذاکر ہوں تو تھوڑی بہت داد بھی چاہیے، یہ ہوتا ہے آپ کا جوتا آپ ہی کا منہ، سمجھ رہے؟ ادھر سے لیا ادھر دے دیا، ادھر دیا تو کہہ لے بھائی مجمع کم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے دیا وہ بھی صحیح تھے، مگر ایک آدمی کو ایک مسئلہ پیش آیا، اب چھٹے امام کو قید کر لیا گیا، چھٹے امام کو قید کر لیا گیا، نظر بند کر لیا گیا، کوئی آدمی جا نہیں سکتا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کتنی مظلومیت ہے دیکھیے، کوئی مسئلہ پوچھ کے نہیں جاتا۔ تو بڑے بڑے چاہنے والے کیا کرتے تھے، ایک ٹوکرے میں سبزیاں رکھ لیتے تھے، کوئی تیل کا کام شروع کر دیا، سبزیاں لے کے گلی میں کہنے لگے سبزی لے لیجئے، سبزی لے لیجئے، سبزی لے لیجئے۔ اب امام کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبزی لینے آیا ہے یا دین لینے آیا ہے، ادھر امام علیہ السلام بھی اپنے گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلے
چاہنے والے نے کہا مولا یہ مسئلہ ہے، امام نے کہا یہ مسئلے کا جواب ہے، حکومت سمجھی سبزی خرید رہے ہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ علی کا علم گلی گلی میں پہنچایا جا رہا ہے۔ کوئی تیل، سردی ہے بھائی، تیل کا موسم ہے، تیل بیچ رہے ہیں، امام علیہ السلام باہر نکل گئے، یہ بھی حکومت کو پتا چل گیا، یہ بھی بند ہو گیا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا، پہلے ان کی کلاس میں جائیے پھر بعد میں ان کی میں جائیے۔ تو ایک چلا اپنے گھر سے، خدا کی قسم سنیے، جو یہ کر رہے تھے وہ بھی صحیح تھا، مگر ایک سب سے بڑا مومن صحابی تھا، وہ اپنے گھر سے چلا امام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم موجود نہیں تھا، کہنے لگا جو سب نے کیا وہی کر لوں۔ گیا دربار میں، دروازے پہ پہنچا، دربار کے واپس آ گیا، واپس آ کے دروازہ بند کیا، دروازہ بند کر کے سوچنے لگا مولا میں نہیں جاؤں گا آپ کے مخالفوں کی کلاس میں۔ گھر میں بیٹھ گیا دروازہ بند کر کے، مسئلہ پوچھے تو کیسے پہنچے، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا، کسی نے تب قلب باب کیا، اب جو دروازہ کھولا تو چھٹے امام دروازے پہ تھے۔ سنیے، چھٹے امام دروازے پہ، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مجلس کیوں کروائی امام نے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، چھٹے امام دروازے پہ تھے۔ اب جیسے ہی دروازے پہ کہنے لگے مولا آپ آ گئے، کہا حکومت تم ہی پہ تو پابندی لگا سکتی ہے، ہم پہ حکومت تھوڑی پابندی لگا سکتی ہے، اور تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے، اگر تو نہ آ سکا تو ہم آ گئے۔ اب خدا کی قسم بڑے بڑے اشرے آپ نے سنے ہوں گے، ہمیشہ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ پیاسا سمندر کے پاس آیا، یہ دنیا کی پہلی مثال ہے کہ جہاں سمندر اٹھ کے پیاسے کے پاس گیا، اور ہم نے ایسے ہی سمندروں کو مانا ہے جو پیاسوں کے پاس آ جائیں۔ امام علیہ السلام پہنچے، کہا تیرا مسئلہ یہ ہے، مسئلے کا جواب یہ ہے، سب کچھ سمجھ گیا۔ امام نے کہا جو سب کر رہے تھے وہ تم نے کیوں نہ کیا؟ سنیے بڑی باریک بات ہے، جو سب کر رہے تھے وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا مولا چلا تو تھا۔ امام نے کہا ہاں یہ بتاؤں کتنے قدم چلا تھا؟ ارے نہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں، خون جگر ہے، میں بتاؤں کتنے قدم چلا تھا؟ ہاں مولا آپ تو سب جانتے ہیں۔ کہا اتنے قدم چلا تھا، قریب پہنچ گیا تھا، داخل ہونے والا تھا، واپس آ گیا۔ کیا سوچ کے؟ کہا مولا یہ سوچ کے کہ اگر میرے جانے سے پہلے وہ 99 ہوئے اور میں ان کی کلاس میں بیٹھ گیا تو میرے جانے کی وجہ سے باطل کے لشکر میں اضافہ ہوگا۔ ارے توجہ خدا کی قسم، باطل کے لشکر میں اضافہ ہوگا، تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے میں آ گیا۔ امام نے کہا اتنے قدم کیوں چلا تھا؟ کہا مولا اس کی وجہ نہیں بتا۔ امام نے فرمایا اتنے قدم بھی اس وجہ سے چل بیٹھا کہ تیری ماں ایک دفعہ غلط کام کے ارادے سے اتنے ہی قدم چلی تھی، میرے دادا کی ولایت نے روک دیا۔ اب سمجھے ماں باپ کا کتنا اثر آتا ہے اولاد میں۔ ہمارے دادا کی ولایت نے روک دیا۔ ہاں اگر تو زبان سے یا علی یا جعفر یا باقر کہنا کافی نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پکار کے دیکھو تو خدا کی قسم ہندوستان کے تمہارے گھر میں مولا نہ آ جائیں۔ تمہاری طلب سچی ہونی چاہیے، تمہاری پکار سچی ہونی چاہیے۔ ایک آ گیا پھر چھٹے امام کی خدمت میں، مولا مجھے درس معرفت دے دیجئے۔ سنیے بھائی، جو زبان سے خالی یا علی کہتے ہیں، امام نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، اماموں کو زبان سے پکارنا نہیں چاہیے، دل سے پکارو، تمہارا امام تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وہ دلیل سن لیجئے، درس معرفت دے دیجئے مولا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ایک صحابی کو بلایا، میں انجم بھائی سنیے، بلایا، بلا کے کہا ڈال دو اسے سمندر میں۔ اب آیا درس معرفت لینے، صحابہ نے اٹھایا پھینک دیا دریا میں۔ اب جو پھینکا، ارے میں ڈوب گیا، ارے میں ڈوب گیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ امام نے شاگردوں کو کہا کہ بچا لاؤ، بچ کے آ گیا۔ تھوڑے سے ہوش بجا ہوئے، امام نے کہا پھر ڈال دو،
اب پھر ڈال دیا. پھر کسی کو پکارا, ارے بھائیو مجھے بچا لو. امام سے تو ادب کی وجہ سے کہہ نہ سکا کہ مولا آپ آ جائیے آ جائیے آ جائیے. پھر گئے, پھر اٹھائے, پھر تھوڑا سا سکون آئی. آپ نے کہا پھر ڈال دو. اب جو ڈالا تو اب سوچ پیدا ہوئی, کہنے لگا اب تک تو ایسوں کو پکار رہا تھا جو خود محتاج ہیں, اب جو ڈوبنے لگا سمندر میں پہنچا, دل سے کہا یا جعفر صادق میری مدد کے لیے آئیے, تو کہتا ایک طرف سے نہیں چاروں طرف جعفر صادق نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل کی پکار سچی ہو تو ہمارا ہر امام مدد کے لیے آتا ہے. یہ تو ہسٹری چھٹے امام. اب یہ بھی سن لیجئے ماں کون ہے. خدا کی قسم بڑا شجرہ ہے اس امام کا. ماں کون ہے تاکہ کلاس کی طرح یہ سبق میرے مجمع تک پہنچ جائے. ماں ہے ام فروا. ام فروا ہے قاسم کی بیٹی. قاسم ہے محمد ابن ابی بکر کا بیٹا. محمد ابن ابی بکر ہے ابو بکر کا بیٹا, جس کو علی نے پالا تھا, جس کے بارے میں کہا تھا بیٹا اس کا ہے, سلو سے اس کے ہے, تربیت ہماری ہے, جس کو امیر شام نے قتل کروایا, ام المومنین عائشہ کا بھائی محمد ابن ابی بکر, اس کی پوتی ہے ام فروا. وہ ہے امام کی ماں. اب آپ یہ دیکھیے, اور قاسم بڑے فقیہ ہیں. اب دو حدیثیں سن لیجئے جن کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سب سے پہلی چیز تمہیں سبق چھٹے امام نے کیا دیا, ایک صلوات بآواز بلند پڑھے تو میں پہنچاتا ہوں آپ کو. بس یہی باتیں ہیں, اس کے بعد مجلس تمام ہے. سن لیجئے سبق کیا ہے. فرماتے ہیں اولو ما یحاسب العبد الصلاۃ, سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا اسے نماز کہتے ہیں. ہاں اس پہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگوں کی واہ واہ ہے. بندے سے سب سے پہلے کیا پوچھی جائے گی؟ نماز پوچھی جائے گی. ان قبلت قبل سائر عمل ہے, اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. وَإِن ردت رد سائر عمل ہے, اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. یہ تو فرمایا ہمارے چھٹے نے. کیا فرمایا؟ نماز قبول سارے اعمال قبول, نماز رد سارے اعمال رد. اور سب سے پہلا حساب کائے کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. مگر دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کروں گا ایڈ شافعی کا قول, شافعی کا شعر. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ الا بہت یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد, تمہاری فضیلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے, اور تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نماز. صلوات بھیج دیں محمد اور بات سمجھ. وہ فرمایا چھٹے امام نے, یہ فرمایا تمہارے امام نے. اب بتاؤ ارادے کیا ہیں؟ ہمارے امام کی بات بھی ماننے پڑے گی, نماز کا حساب ہوگا. تمہارے امام کی بات بھی ماننی پڑے گی, وہ کہتے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی جب تک آل محمد پہ صلوات نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی عجیب فتوے ہیں سب کے. جب عام طریقے سے درود پڑھی جاتی ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں, تو اس میں ازواج کا بھی اضافہ ہے اور اصحاب کا بھی اضافہ ہے. لیکن انہی کے اماموں کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر یہ لفظ نماز میں بڑھا دیا جائے تو نماز باطل ہے. ارے بھائی اس سے بڑا کیا پیش کروں میں ہے؟ خطبوں میں پڑھیے اصحاب اور ازواج, تقریروں میں کہیے اصحاب اور ازواج, گلیوں میں کہیے اصحاب اور ازواج, افطار میں کہیے اصحاب اور ازواج, شہر میں کہیے ازواج اور
اصحاب، لیکن آپ نماز میں نہیں کہہ سکتے اصحاب اور ازواج۔ میں نے کہا بھائی نماز کا مزاج بھی لطیف ہے، ان کو بڑھا دیا جائے تو نماز باطل ہے، اہل بیت کو نکال دیا جائے تو نماز۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب سنیے، مجلس یہاں تک پہنچ گئی، اب لے جائیے پیغام، وہ پیغام سن لیجئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز، زور سے بولیے گا پورا مجمع، سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ اگر نماز قبول، اگر نماز رد۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ درود۔ آئیے پھر اسی چھٹے نے کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نا بھئی اللہ کی نماز میں اہل بیت کی وجہ سے کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب بھی چھٹے امام نے دوسری حدیث میں دے دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ من نظر الی والدیہ نظر ماقت، جو لڑکا اپنے ماں باپ کو غضب کی نظر سے دیکھ لے، وہما ظالمان لہو، حالانکہ ماں باپ ظالم بھی ہو مگر ظالم ماں باپ کی طرف بھی اگر غلط نظر ڈال دے، لم یقبل اللہ لہو صلاۃ، تو اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ او بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ، کیا اگر ظالم ماں باپ کو بھی ناراض کر دے تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا، تو اگر ان آل محمد کو ناراض کر دے، صلوات بھیج دے محمد۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ نتیجہ میرا سمجھ گئے آپ؟ یعنی اگر اس پہ اعتراض کریں کہ آل محمد کی رضا سے کیا ہوتا ہے، تو امام نے تو ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، لڑکا غضب کی نظر ڈال دے، کس کے اوپر؟ نہیں، اور آسان کریے، سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ سارے اعمال کس پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ اب آ جائیے دوسری حدیث میں، اگر باپ کو غضب کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے سارے اعمال ٹکے ہیں نماز پر، نماز ٹکی ہے ماں باپ کی رضا پر۔ لیکن مجھے تعجب ہے مولوی ملاؤں پہ، تمہارے ماں باپ کی رضا پہ نماز ٹک جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور جس کے لیے نبی نے فرمایا اے علی میں اور تو امت کے باپ ہیں۔ پہچانیے یہ دین اسلام کیا ہے، پہچان۔ بس میرے خیال میں یہ میرے مولا کی مجلس کا تھوڑا بہت حق ادا ہو گیا کہ میں نے آپ کو اتنی معلومات ان کے بارے میں پہنچائی، لیکن ہاں ایک مسئلہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مومن کے لیے کیا فرمایا، تاکہ جب جائیں اور ایک عمل بھی لے کے جائیں۔ اور میری گزارش ہے ان دونوں چینل والوں سے کہ وہ اس کی کلپ بنا کے کلی ڈال دیں، تاکہ بندہ امام کی شہادت ہی پہ عمل شروع کر دے۔ تمہارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ بابا دے بلند، سنیے کیا فرماتے، آخری حدیث ہے بڑی عجیب و غریب، من قال بعد صلاة الصبح قبل ان يتكلم 7 مرات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی ایک دفعہ اور پڑھیے، نہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن لا حول الا باللہ تمہارے امام نے ایک نسخہ دیا آپ کو، اب امام نسخہ دے رہے ہیں تو آپ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور کوئی پھونک مارنے والا کچھ بتا دے آپ کو تو اس پہ بڑا یقین آتا ہے آپ کو جلدی سے، تو امام جو بتا رہے ہیں اس پہ سنیے کیا فرماتے ہیں، من قالا، جو انسان نماز صبح کے فوراً بعد کلام کرنے سے پہلے،
نہ بچوں سے بولے نہ بیگم سے بولے، ٹھیک؟ نماز صبح پڑھی، حاجی جی نماز صبح پڑھی، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد کل 7 مرتبہ، 70 مرتبہ نہیں، کل 7 مرتبہ یہ جملہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام فرماتے دفع اللہ عنہ 70 نوعا من انواع البلاء احونہن الجزعام والبرص۔ امام فرماتے جو انسان نماز صبح کے بعد کلام کرنے سے پہلے تو پڑھے گا 7 مرتبہ، اللہ اس کی 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور ان بیماریوں میں سے سب سے کم بیماری ہے ایک کوہڑی ہونا، ایک مبروس ہونا۔ کچھ رونگٹے کھڑے ہوئے، کیا فرما رہے صادق 70 بلائیں دور کرتا ہے پروردگار خالی 7 مرتبہ یہ جملہ کہنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سب سے کم ان میں سے کیا ہے؟ الجزعام، کوہڑی، یعنی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ کوہڑی بھی ہو تو اللہ شفا دے دے گا، اگر آپ مبروس بھی ہو تو اللہ شفا دے دے گا۔ یہ امام علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، کسی اور کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک حدیث، اور اس حدیث کو سن کے انشاءاللہ میں مسائل پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مجلس تمام ہے، اور وہ کیا ہے وہ سنیے کیا ہے، عجیب و غریب ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں یہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ امریکہ، لندن، آسٹریلیا، دبئی میں نہ جانے کتنے مومنین دیکھ رہے ہیں جو اس طریقے کی مجالس سننے کے عادی ہیں، علمی مجالس، تو وہ ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے امام کی نظر میں؟ نماز تو میں نے بتا دیا، نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی بڑا، جہاد سے بھی بڑا، حج سے بھی بڑا، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجہ متقبلہ بمناسکہا۔ جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی ایک حاجت کو خلوص سے پورا کر دے تو وہ 1000 مقبول حج سے بہتر ہے۔ کتنوں سے؟ 1000 مقبول حج۔ اور خالی روایت یہاں تمام نہیں ہوتی، بلکہ دوسرا جملہ فرمایا، کہتے ہیں وَإِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس پہ بھی روایت نہیں رکی، وَحِمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ، 1000 گھوڑے راہ خدا میں تیار کر کے بھیجنے سے بہتر ہے۔ کس کی مدد کرنا؟ زور سے بولیے، کریے نہ کریے مگر زور سے تو بول دیجئے، اپنے امام کے قول کی تصدیق تو کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے ایک مدد تو وہ 1000 حج سے بہتر ہے، 1000 راہ خدا میں گھوڑے بھیجنے سے بہتر ہے، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ تو اس حدیث کا منطوق ہے، اب مفہوم سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی کسی مومن کو ستا دے، پریشان کر دے، تو نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے۔ اس حدیث کو دیوبند والے بھی کہتے ہیں، بریلی بھی کہتے ہیں، نجف والے بھی کہتے ہیں، ایران والے بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، ملا بھی کہتے ہیں۔ مومن کو ستا دیا تو کوئی شے قبول نہیں ہے، اور بھائی جو آل محمد کو ستائے ان کا نماز روزہ کیسے قبول ہے، ان کا حج کیسے قبول ہے؟ عزیزو، آج کا یہ دن مخصوص ہے چونکہ یہ بیچ میں ہے۔ سن 83 میں امام کی ولادت ہوئی اور سن 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، اختلاف روایت کی بنیاد پر۔ 65 یا 68 سال علماء نے لکھا عمر